ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، الحمد للہ علی آلائہ، الحمد للہ علی نعمائہ، الحمد للہ علی ما ہدانا وشکر علی ما اولانا، والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا العالمین، رحمۃ للعالمین، ابوالقاسم محمد اللہم صل علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، بسم الله وبالله وتوكلت على الله۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة المعارج، آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤیہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی ان الانسان خلق ہلوعا، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ معارج کی ابتدا کی ہے، آج کیا ہے کہ جیسے کہ اس پہلے حصے کے بارے میں مفسرین اہل سنت و اہل تشیع بہت ساروں نے اس کو ایک تاریخی واقعے سے جوڑا ہے، ان پہلی 4 آیات کو یا کم از کم پہلی 2 آیات کو، جس میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس میں کسی شخص نے کسی بھی وجہ سے، اب اس کی وجہ یہ نقل ہوئی ہے کہ غدیر قم کے واقعے کے بعد یا جو رسول کریم کی طرف سے بیان شدہ حقائق تھے ان کو دیکھ کر کسی کو ناروا گزرا اور اس نے شدت جذبات یا ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر آ کر بہت ہی سخت لہجے میں نبی کریم سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد جب اس کو یہ ہو گیا کہ نبی کریم جو بات بتا رہے ہیں وہ اس کو خدا کی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو چونکہ اس کے ذہن میں شاید یہ نہیں تھا، ابھی تک ایمان اس کا پورا تھا نہیں تھا، تو اس نے فوراً دعا مانگی اور خدا کریم سے عذاب کا تقاضا کیا، اور اس پر عذاب بھی نازل ہو گیا، جیسے کہ تمام متفقہ یہ روایت ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جیسے نقل ہوا ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ کام کیا تھا اور عذاب کا تقاضا خدا کریم سے کیا تھا، وہ بندہ ظاہری طور پر دیندار بندہ تھا، یعنی مسلمان تھا، اس لیے کہ اس نے دعویٰ ساتھ یہ بھی کیا تھا کہ اے نبی آپ نے ہمیں
توحید کا کہا ہم نے مانا، رسالت کا کہا ہم نے مانا، نماز کا کہا ہم نے مانا، آپ نے تمام احکام شریعت بتائے ہم نے مانے، عمل کیے۔ اب جو ہے آپ اپنے ایک چچیر کو اپنے بعد ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بات اس کو قابل قبول نہ تھی اور اس نے عذاب کا تقاضا کیا۔ عرض کیا ہے کہ یہاں ایک اعتراض یہ ہوا ہے اس بات پر، حالانکہ اہل سنت اور اہل تشیع نے متفقہ طور پر بہت سارا نقل کیا ہے، بہت ساروں نے نہیں بھی کیا ہے، ابھی کئی ہیں جنہوں نے اس کو اشارہ بھی نہیں کیا ہے کہ یہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے بھی، جدید جیسے ہیں، جیسے کہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ پرانے بہت غلطیاں کر گئے ہیں اور انہوں نے ایسا نقل نہیں کرنا چاہیے تھا، نئے مفسرین نام بھی نہیں لیتے۔ تو کیا کیا جائے، خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ خدا حقائق کو بیان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں کسی نہ کسی کی زبان پر، کسی کی قلم پر جاری فرما ہی دیتا ہے۔ تو کچھوں نے تو اس کو صرف ایسے ہی کہ عذاب کا تقاضا لوگ کرتے ہیں، جو عمومی طور پر کرتے بھی تھے، کئی ایسے تھے کافروں میں سے جو کہتے تھے کہ عذاب جو آنا ہے تو آ جائے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ عذاب ایسے نہیں آتے، بلکہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ ذی المعارج ہے۔ خدا کریم جس سے آپ کا واسطہ ہے اس کو آپ اپنی طرح کوئی یا اپنے سے تھوڑا سا بڑھ کر کوئی وجود نہ سمجھیں، وہ اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اگر ملائکہ 50,000 سال مسلسل اپنے ان پروں کے ساتھ اور اپنی اس صورت کے ساتھ بھی سفر کریں، اعراج کریں، یعنی بلندی پہ جانے کی کوشش کریں۔ اب یہ بلندی پہ جانا وجوداً یعنی سفر مراد ہے یا نہیں ہے، آیا مقامات مراد ہیں یا سفر مراد ہے، جیسے کہ کسی کو کوئی بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے وہ مراد ہے، یا مقامات طے کرنے کا فاصلہ کہ کسی فرشتے کو بھی ایسے اس کے مقامات کے قریب جانے کے لیے کیا ہے 50,000 سال کا دن چاہیے کہ وہ قرب کی ساری کوششیں کرتا رہے اور پھر جا کر ممکن ہے کہیں ادھر قریب جا پہنچے، اور وہ بھی ملائک ہو، ملائک یعنی ویسے بھی وہ کسی پاکیزہ لیول پہ آلریڈی موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ اتنا لمبا عرصہ اپنی ریاضت کرے تو پھر عروج کرے گا۔ یہ عروج کی بات ہے، سفر کی شاید بات نہیں ہے۔ اور سب سے مہم بات یہ ہے کہ اس قسم کی آیات کو ہم بہت تفصیل سے سمجھنے سے قاصر ہیں، اور تمام جو مفسرین ہیں وہ اکثر تو اس کو مشبہات میں سے قرار دے کر جان خلاصی کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ ٹھیک بات بھی ایک لحاظ سے ہوتی ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جو خدا کریم یہاں فرما رہا ہے۔ اچھا، اب جو ہے اس قسم کے واقعات جب پیش آتے ہیں کہ انسان اپنی جان سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، عذاب پانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو جو نمائندہ خدا ہوتا ہے حتماً اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ تو پھر نقصان کا سودا ہے، ہو سکتا ہے یہ تو مان نہیں رہے ہیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، جس کو عذاب ہوا ہے تو یقیناً اس نے جان دے دی۔ تو یہاں تھوڑا سا وہ پیدا ہوتا ہے دل میں کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو آیا اس کام کو جاری رکھنا چاہیے، نہیں جاری رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تھوڑی سی ایسے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو خدا کریم فوراً آیت نمبر 5 میں نبی کو فرماتا ہے فَاصْبِرْ، آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، نہ یہ کہ آپ اپنا کام آپ چھوڑ دیں کہ یہ لوگ تو اتنے ضدی ہیں
کہ مانتے نہیں ہیں، عذاب لینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ جیسے ابھی جہالت میں یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں چلتی ہیں، جہالت میں کتنے لوگ ہیں ضد پر اٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرتے ہیں تو مر جائیں، ہم نے بات ماننی نہیں ہے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر ہماری جانیں بھی چلی جاتی ہیں تو چلی جائیں، ہم نے اپنی بات سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ اور یہ خصوصاً مذہب میں تو بہت ہے، ہر طرف ایسی ضد بازی موجود ہے کہ بھائی جانیں چلی جائیں، ہم نے ماننی بات نہیں ہے، یا مریں گے یا ماریں گے، بلکہ مارنا بھی پڑے تو بھی ماریں گے، مرنا پڑا تو بھی مریں گے، اور ہم نے ماننی نہیں۔ اس قسم کی انسانی صورتحال، انسان اس ٹائپ کا بندہ ہے، اس ٹائپ کی وجود ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ تو اب نبی کو اس بات کی طرف آنا کہ بھائی آیا یہ تبلیغ کا کام، لوگوں کو بتانے کا کام، دعوت دینے کا کام جاری رکھا جائے یا نہیں، سوال پیش آتا ہے، ذہن میں خدشات پیش آتے ہیں۔ تو خدا کریم فرماتا ہے فصبر، اے نبی تو نے صبر کرنا ہے، اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ کون سا صبر؟ صبراً جمیلا، ایسا صبر جو صبر جمیل بھی ہو۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ صبر تو صبر ہوتا ہے، صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ جو نمبر ایک مرضی سے کیا جائے۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے جو آدمی بے بسی میں کرتا ہے، جب آپ کو بس ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح وہ کنویں میں کھڑا ایک اندھا شخص تھا، گر گیا، ایسے جاتے جاتے دکھائی نہیں دیا، اگلا قدم اٹھایا تو سیدھا کنویں میں، پہلے زمانے میں کنویں بھی ہوتے تھے، سیدھا کنویں میں چلا گیا۔ اب ادھر اتفاق یہ ہوا کہ نقصان زیادہ نہیں ہوا، بچ گیا، تو ادھر جو ہے وہ کھڑے ہو کر آوازیں دے رہا ہے کہ بھائی مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں سن رہا ہے، 5-4 دفعہ اس طرح کہا مجھے نکالو، مدد کرو، تو پھر اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، نکالو نہیں تو میں کہیں منہ کر جاؤں گا۔ شخص اندھا ہے، کنویں میں کھڑا ہے، اور وہاں کیا کہہ رہا ہے، مجھے نکالتے ہو تو نکالو نہیں تو میں کہیں منہ کر جاؤں گا، جیسے دھمکیاں دیتے ہیں جوان گھروں میں۔ تو یہاں اس نے صبر کرنا ہے، مجبوراً اس کو صبر کرنا ہے۔ یہ مجبوری کا جو صبر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کو جب تک نہیں نکالیں گے اس نے کدھر کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اسی حالت پہ گزارا کرنا ہے۔ یہ بھی صبر ہے، کر جائے گا آخر تک، جب تک اس کو نہیں نکالیں گے ادھر ہی رہے گا نا۔ تو یہ کون سا صبر ہے؟ صبر جمیل نہیں ہے، یہ مجبوری کا صبر ہے۔ صبر جمیل وہ ہوتا ہے جو روزے دار کرتا ہے، جو روزہ رکھے ہوئے ہے، اپنے گھر میں کھانا بھی موجود ہے، کھا سکتا بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کیے ہوئے ہے؟ صبر کیے ہوئے ہے، اپنے اوپر بھوک کو لازمی قرار دیے ہوئے ہے، پیاس کو جھیلے رکھ رہا ہے اور آگے چل رہا ہے، یہ صبر ہوتا ہے، صبر جمیل۔ اور پھر اس جمال کے بھی درجات ہوتے ہیں، جمیل ترین وہ ہوتا ہے جس میں اعتراض بھی نہ ہو، جس میں کوئی شکوہ بھی نہ ہو، بالکل شکوہ نہیں ہے، تبھی تو وہ جو کہا گیا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، ہمیں تو سب جمیل ہی نظر آیا ہے، اس لیے کہ حضرت کی جو امام حسین کی کربلا میں صبر کی انتہا اور صبر جمیل کی جو بلندی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے اور آنکھوں کے سامنے اپنے جوان کٹتے جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور ان کو اٹھا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی حضرت نے یہ نہیں کہا ہے اللہ کیا تو کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا یہ میں کتنا اس میں واقع ہو رہا ہوں، ایسی کوئی بات، کوئی اعتراض کہ خدا کی طرف نسبت دے یا خدا کی طرف سے یا اپنے اوپر ہونے والے ان سارے سلسلوں کو کہے کہ اے اللہ میری کیسی قسمت ہے، میری کیسی یہ ہے کہ میں اس طرح، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ شکر خدا اور
حمد خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ فاصبر صبرا جمیلا۔ اور اب اس کی تفصیل میں اور بھی تھوڑا سا باتیں تو ہیں، لیکن اب اس سے زیادہ نہیں چلتے۔ صبر جمیل کہتے ہیں جب آدمی دوران صبر پریشانی شکوہ وغیرہ نہ کرے، چپ رہے، برداشت کیے رہے۔ جیسے کہ روزے دار چپ سے سارا دن گزار دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا ہے ہاں جی بڑی پیاس لگی پئی ہے، بس کتنا ٹائم رہنا ہو، ہاں جی آج تو ٹائم گزرتا ہی نہیں۔ ہاں ایسی ایسی باتیں کر کے اپنے روزے کو خراب نہ کرے۔ ہونا تو وہی ہے، آپ کو اگر بہت نہیں ہو رہا ہے صبر اور آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا کوئی اور حل کریں، ہاں نہ یہ کہ اپنے روزے کو بے صبری کے الفاظ سے کیا کریں، خراب کریں۔ پس صبر جمیل کا حکم ہے نبی کو اور مسلمانوں کو۔ اچھا تو فرماتے ہیں کہ صبر جمیل کس بات پر کرنا ہے؟ نبی کو یہ جو کہا جائے صبر کریں، صبر جمیل کس بات پر؟ فرماتے ہیں انہم، یہ جو عذاب کے طلبگار ہیں یا یہ لوگ جو کافر ہیں مان کے نہیں دے رہے، یرونہ بعیدا، یہ دیکھتے ہیں اس کو، یرونہ کی ضمیر ایسے ہی بیان کر دی ہے اور اس کا مرجع ظاہراً پیچھے موجود نہیں ہے، یا پھر مرجع عذاب ہے۔ اگر اور کوئی نہ ہو تو عذاب بھی پیچھے ایسی چیز ہے جو ذکر ہوئی ہے اور مفرد اور مذکر کی صورت میں ہوئی ہے کہ عذاب کو یہ لوگ دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جب کہ ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یہ دور دیکھتے ہیں، ہمیں قریب نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی یہاں ہم بیٹھے ہیں نیچے، تو ہمیں مثلاً فرض کریں کہ یہاں سے کوئی جگہ ممکن ہے نظر ہی نہ آئے، اتنی دور نظر آئے۔ فرض کریں کہ یہاں سے کوئی قصبہ ہو 10 کلومیٹر، ہمیں ممکن ہے یہاں سے نظر بھی نہیں آتا ہے اور دور بھی لگتا ہے، لیکن ایک بندہ جو اوپر بیٹھا ہے تقریباً 1 کلومیٹر اوپر جہاز میں ہے، تو اس کی نظر میں اسی وقت کیا ہے، یہاں ہے، یہاں اس وقت ہمارے اوپر ہے اس کا جو ابھی فضائی وجود ہے، لیکن اس کو وہ جو 10 کلومیٹر دور جگہ ہے وہ اس کو ابھی سے ہی کیا ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے اور اس کو قریب لگ رہی ہے۔ اتنا جیسے اور بھی دور جائے گا، اور بھی دور جائے گا تو اس کو کیا ہے، قریب تر نظر آئے گا۔ جیسے جتنا اوپر ہوتا جائے گا تو اس کو اور بھی جگہ وہ قریب تر نظر آئے گی، اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے اور دیکھے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو پورا زمانے کا ایک یہ جو طولانی وجود ہے، اس طولانی وجود کو آپ یا وہ لوگ جو کہ انسان ہیں اور اس زمانے میں رہتے ہیں ان کو یہ دور لگ رہا ہے، لیکن جو ابھی سے ہی پورے زمانے کو دیکھ رہا ہے، پورا زمانہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی بصارت میں ہے، تو اس کو تو ابھی بھی وہ سامنے نظر آ رہا ہے اور قریب لگ رہا ہے کہ یہ تو مثلاً پیچھے اربوں سال گزر گئے ہیں۔ جس کو اربوں سال گزر گئے ہوں، اربوں سال کا زمانہ محیط وہ سامنے ہو، تو اس کے لیے آگے تھوڑا سا فاصلہ ہے وہ تو بہت قریب ہی لگے گا۔ تو خدا کریم بھی اس طرح فرما رہا ہے کہ یہ بہت قریب ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہمیں بہت قریب لگ رہا ہے۔ اور انسان جب عمر گزار چکتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ عمر اس نے گزاری ہی نہیں ہے، سارا ٹائم کتنا جلدی سے گزر گیا ہے۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ چیز جو قریب ہے، یہ جو ان کو دور لگتی ہے ہمیں قریب لگتی ہے، اس کا منظر کیا ہے؟ اب منظر کی تفصیلات ذرا توجہ سے سنیں۔ منظر کی تفصیلات، قیامت کے منظر کی تفصیلات پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں، آج پھر ایک دفعہ اس صورت میں بھی قیامت کے منظر کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل،
اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح لگیں گے، یا ہوں گے، حقیقت میں ہوں گے، اس لیے کہ خدا کریم فرما رہا ہے اسی طرح ہوں گے جیسے آسمان پگھلی ہوئی دھات ہے۔ عجیب ہے، یعنی شاید گرمی کا منظر ہے، شاید کیا ہے کہ آسمان پگھل کے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی اس میں جو سیارے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا وجود ہے جو پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہے۔ پگھلی ہوئی دھات آپ دوستوں نے بعضوں نے ممکن ہے کہ ٹی وی پر یا کسی جگہ دیکھی ہو، جہاں پگھلی ہوئی دھات بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ پگھلی ہوئی دھات ایسے آسان نہیں ہے کہ، کیونکہ وہ بہت ہائی لیول کے درجہ حرارت پہ پگھلتی ہے، تو پھر وہ دھات ممکن ہے پگھلی ہوئی اس طرح دیکھی ہوگی، تھوڑی سی سرخ ہوتی تو آپ نے دیکھی ہوگی، جو کہ مثلا لوہے کا جو کام کرتے ہیں احباب، تو وہ اپنی دکانوں پہ جب آگ میں رکھتے ہیں تو اتنا ہوتا ہے کہ وہ دھکتے ہوئے انگارے کی طرح تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ پگھلی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ پگھلی ہوئی وہ ہوتی ہے جو پانی کی طرح مائع ادھر ادھر ہو سکتی ہے، جس کو کسی چیز میں ڈال کر ایسے ڈالتے ہیں، جس کے بعد اس کو ایک خاص شیپ میں ڈالتے ہیں تو سریا بنتا ہے، گرڈر بنتے ہیں، ٹی آئرنیں بنتی ہیں اور دوسری چیزیں بنتی ہیں، وہ والی پگھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرما رہا ہے کہ آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوں گے، کیسے ہوں گے اللہ عالم۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ جو آپ کو پہاڑ اتنے پیڑے پکے اور پتھریلے نظر آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کون ہلا سکتا ہے، یہ روئی کی طرح ہوں گے، روئی کی طرح، روئی کی طرح ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ان کو ہوا لگے گی تو ہوا کے ساتھ ہی کیا ہو جائیں گے، ایک جھکڑ آیا اور ساری روئی اڑ گئی، اس طرح بن جائیں گے۔ اب یہ کس وجہ سے ایسے ہوگا، کیا ہو چکا ہوگا اس سے پہلے، اللہ عالم۔ کچھ ایسی صورتحال بن چکی ہوگی کہ پہاڑ بالکل روئی کی طرح نرم ہو جائیں گے اور ایسے پڑے ہوں گے۔ پھر جب یہ آسمان کی حالت، یہ پہاڑوں کی حالت، قیامت کا منظر ہے، یہ حالت ان کی ہوئی ہے، تو یہ جو انسان گوشت اور پوست کا بنا ہوا انسان، اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اس دن حالت انسان کی یہ ہوگی، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست، حمیم کہتے ہیں جو گرم جوشی سے دوسرے کا چاہنے والا ہو، جیسے ماں ہے بیٹے کو چاہتی ہے، بیٹا ہے ماں کو چاہتا ہے، بھائی ہے بھائی کو چاہتا ہے، یہ حمیم ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے پیش آتے ہیں۔ حمام کا لفظ بھی اسی حمامہ سے ہے، حمیم یعنی گرم رابطے والے، یعنی بہت ہی مانوسیت آپس میں رکھنے والے، ایک دوسرے کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، کھڑے سب ادھر ہی ہیں۔ اے اللہ، ہو سکتا ہے دکھائی نہ دے رہے ہوں، دور ہوں، تب نہیں پوچھ رہے ہیں کہ فلاں میرا عزیز کدھر ہے، بھائی کدھر ہے، بہن کدھر ہے، ماں کدھر ہے، باپ کدھر ہے۔ کوئی ماں پوچھے میرا بیٹا کدھر ہے، کوئی جو کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں، دوست کوئی پوچھے اپنے دوست کا کہ وہ کدھر ہے، کوئی یا اس سے پوچھے کھڑے جو ہیں کہ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، کچھ بھی نہیں، بول ہی نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کا پوچھ بھی نہیں رہے ہیں۔ تو اے اللہ، ہو سکتا ہے دور ہوں، دکھائی نہ دیتے رہوں، وہ ادھر ہے دور، یہ ادھر، کہتے ہیں نہیں، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی حمیم حمیم کا نہیں پوچھتا ہے۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ ان کو دکھائے جا رہے ہیں، يُبَصَّرُونَهُمْ یعنی ان کو سامنے دکھائے جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان کے وہ جو دوست ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو مانوس افراد ہیں، وہ بالکل سامنے ہیں، آس پاس میں موجود ہیں، پھر بھی وہ ان کا پوچھ ہی نہیں رہے، کوئی کسی سے حالت ہی نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی کسی کا پوچھ نہیں کہ وہ میرا کدھر ہے، وہ کدھر ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنی خیر منا والا چکر لگا ہوا ہے۔ کیسے بھائی؟ خدا کریم فرماتا ہے یوم، وہ ایسا دن ہوگا، یود المجرم، جو مجرم ہوں گے یعنی گناہ گار ہوں گے، نہ ماننے والے، انکاری، یود المجرم لو یفتدی، کہ وہ فدیہ دے دے،
فدیہ دے دیں، یعنی قربان کر دے۔ مجرم جو لوگ ہوں گے وہ اس دن چاہیں گے کہ کیا کر دیں، قربان کر دیں۔ قربان جانتے ہیں نا، فدیہ دے دینا، فدا کر دینا، دے دینا، ہاں کسی چیز کے بدلے میں اس کو لین دین کر لینا، فدا کر دینا۔ کس وجہ سے یہ چاہیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس دن کے عذاب کی وجہ سے مجرم کیا چاہے گا جی؟ یودو یعنی بہت زیادہ چاہے گا۔ کیا چاہے گا؟ یفتدی، یہ فعل پہلے آ گیا ہے کہ فدا کرے۔ کس کو فدا کرے؟ بے بنی ہے۔ اللہ اکبر، عذاب ایسا اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو ایسے، ہاں بھائی جیسے فرشتہ یا وہ جو جہنم جو کہ طلب کر رہی ہے مجرموں کو، وہ کہے گا کہ چلیں یہ بیٹے ان کو لے لے، یہ لے لے، اپنے بیٹوں کو پیش کرے گا۔ بے بنی ہے، اور بس اتنا نہیں، وصاحبتہ ہی، بلکہ اتنا نہیں، اپنے دوست کو، اب چاہے ہو سکتا ہے شوہر ہو تو میاں، شوہر ہو تو بیوی کو پیش کر، صاحب یعنی اپنے قریبی جو ہے صاحب، اس کا ممکن ہے کہ شوہر بیوی مراد ہے یا دوست مراد ہے، دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ بیوی کہے گی کہ میرے شوہر کو اس کو پہلے ڈالیں، اور شوہر کہے گا کہ اس کو ادھر ڈال دیں۔ بس صاحب اتنا، بس یہی اپنے بیٹے قربان کرے گا، اپنے بیوی شوہر اور دوستوں کو آگے کرے گا کہ بھئی یہ لے لے، نہیں۔ وَأَخِيهِ، وہ جو دنیا میں جس کے لیے بہت وہ کرتا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، بھائی پر جان قربان ہے، ہاں اخی ہے، بھائیوں کو آگے کرے گا کہ اے آگ میں یہ چلے جائیں میں بچ جاؤں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي، تو یہ اتنا بھی نہیں، صرف بیوی بچے بھائی نہیں، پورے جتنا اس کا خاندان ہے، فصیلہ یعنی پورے خاندان کو، پورے قبیلے کو کہے گا سارے جائیں آگ میں، ہاں سارے جائیں جہنم میں جائیں۔ اور کیا اتنا کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس دن اس کا دل چاہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بلکہ وہ چاہے گا کہ زمین کے سارے لوگ جاؤ جہنم میں۔ پھر کیا ہو؟ اس لیے وہ چاہ رہا ہے اتنی قربانی، اتنا بڑا وہ دل کر کے ساروں کو جو ہے جہنم میں بھیج رہا ہے، ثم ینجی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اس کو کیا مل جائے؟ نجات مل جائے۔ ہاں اتنی بڑی قربانی دینے سے بچے قربان کرنا چاہتا ہے، بھائیوں کو دینا چاہتا ہے، اپنے پورے خاندان کو، ایک چاہے ماموں، وہ جو بھائی ماموں ہیں اتنے پیارے، خالہ ہیں، چاچو ہیں، پتہ نہیں پھپھو ہیں، کتنے پیار سے ادھر، ہاں اب وہ کہتا ہے نہیں اگاں وہ جانے دیں ان کو، ہاں ادھر جانے دیں تاکہ بچ جائے، وہ شاید بچ جائے بھائی۔ اس طرح ثم ینجی ہے کہ اس کو نجات ملے۔ تو اے اللہ، آپ کی عدالت ہے، آپ کا نظام ہے، آپ ہمیں آخرت کی تصویر بتا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ایسا ہو جائے گا بھائی، اگر وہ یہ چاہے گا، چاہتا تو ہے وہ کہ سب کو قربان کر دے، خود کو بچا لے۔ اللہ اکبر، کتنی اوکھی منزل ہے۔ ابھی تو سوچتے ہیں نہیں میں اس کی جگہ میں قربانی دے دوں گا، میں ایثار کر جاؤں گا، اس کو نہ مارو مجھے مارو، ہیں جی، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ مجھے نقصان جو پہنچانا ہے۔ انسان ادھر دنیا میں اتنی قربانیاں دیتا ہے، لیکن وہ عذاب ایسا ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا، بندہ کہے گا کہ نہیں مجھے بچا لو، ان کو جانے دو۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کلا، ایسا ہونے والا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگا کہ مجرم جو ہے وہ اپنے بچانے کے لیے کسی کی قربانی دے اور قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ انہا لظا، کہ وہ جو آگ ہے وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہے۔ لظا یعنی وہ اپنے شعلے نکالتی ہے، اور صرف مجرم کے آس پاس میں وہ پھیرا لگا ہی جاتی ہے، ادھر سے اس کا شعلہ آتا ہے اور مجرم کے آس پاس میں ایسے ہے کہ جیسے پھر رہی ہے کہ بھئی کس وقت ہو کہ اس کو کیا کر لے، اچک لے۔ اس طرح کی آگ ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اب آگ کے دیکھیں کہ آگ کی تصویر، آگ کس قسم کی ہوگی؟ نزاعۃ للشوا،
اوئے ہوئے ہوئے، ایسی ہے کہ چمڑے ادھیڑ دیتی ہے۔ جب آپ سیک پر کسی چیز کو لے جاتے ہیں تو فوراً پہلا اثر اس کے سیک کا، گرمی کا، تپش کا کیا ہوتا ہے؟ اگر بہت تیز ہو تو چمڑی پہلے ہی جو ہے ادھڑ جاتی ہے، انسان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ نزاعتن، ادھیڑ دے گی، لشوا، وہ جو چمڑی ہے بندے کی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ تدعو، اور پھر صرف اتنا نہیں ہے، تدعو، بلاتی ہے۔ یہ آگ بھی سمجھدار بھی ہو گیا، بلاتی ہے۔ ہاں، بلاتی کا مطلب یہ ہے کہ کھینچ لیتی ہے۔ کس کو؟ من ادبرا، ہوں گے وہاں بھی کچھ بھاگنے کی، چلو بھائی پیچھا منہ کرو، نسو بھائی نسو، آگ آئی نے ہوں گے ایسے۔ ہاں، من ادبرا، اس کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی پیچھے منہ ادھر کر کے بھاگ بھی جائیں گے۔ من ادبرا و تولا، وہ جو پیچھے بھاگے ان کو بلاتی ہے۔ اچھا، دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعوت دیتی ہے اس کو جو دین سے منہ موڑے، ہے نا۔ ادبرا یعنی رخ پھیر کر پیچھے چلے جانا، و تولا، پیچھے منہ کر کے چلے جانا۔ اور کیا کرتا ہے؟ جو بھاگتا ہے دین سے، وجمع، اور لگا ہوا ہے کس کام میں؟ جمع، جمع کر رہا ہے۔ کیا جمع کر رہا ہے یہ نہیں لکھا۔ وجمع، پھر آگے لکھا ہے فاوعا، جمع کرنا تو چلے ایک کہانی ہے نا، فاوعا، اس کو جمع کر کے بند کر کے رکھ دیتا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، ہاں جی، یا سونے کی ڈلیاں بنوا کر اپنے کمرے میں رکھ رہا ہے، یا پھر بانڈ لے کر جو ہے وہ جمع کر رہا ہے، یا پھر جو بھی طریقے ہیں جن کے بعض اوقات نکلتے ہیں تو آدمی سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ واہ جی واہ، کیا پیسے رکھے ہوئے تھے اتنے، ہیں جی۔ جیسے کہ وہ جب کوئی نوٹ باطل ہوتا ہے تو کتنی کہانیاں سامنے آتی ہیں، کوئی نوٹ ختم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 2 سال بعد فلاں بندے کے تو مثلاً وہی والے نوٹ کروڑوں میں پڑے تھے، ہاں، اس نے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے، نکالے ہی نہیں تھے، کب سے نہیں نکالے۔ تو فرما رہے ہیں وجمع، اور جمع کرتا ہے، فاوعا، اس کو محفوظ کرتا ہے، اوعا یعنی محفوظ کرتا ہے۔ اچھا، تو یہاں جب یہ بات آئی نا کہ جہنم اس قسم کے بندوں کو یہ کرے گی، تو خدا کریم انسانوں کی خصلتیں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ انسان کس ٹائپ کی چیز ہم نے بنائی ہے، یہ سرے سے ہے ایسے ہی۔ اب اس سے ان الانسان آیت نمبر 19 سے انسان کے جو خلق ہونے کے وہ سلسلے ہیں کہ کن صفات اس میں زیادہ کیا صفات پائی جاتی ہیں، یعنی جن سے انسان مار کھا جاتا ہے، یہ وہ صفات ہیں۔ ویسے دوسری طرف بھی موجود ہے، لیکن جن سے انسان مار کھا جاتا ہے وہ طرف یہاں بیان ہو رہی ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آج کریں گے، آیت نمبر 19 کو انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔